Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to episode 4 of our Seerah podcast, Know Your Nabi. تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ لے لیتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ میں. جو ایپیسوڈ 3 تھی اس کے اندر ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا تھا. تو بیسکلی ابراہیم علیہ السلام کا اپنی سیکنڈ وائف حاجر علیہ السلام کو مکہ کے اندر ایک بنجر سی وادی کے اندر جہاں کچھ کھیتی نہیں اگتی وہاں چھوڑ جانا. پھر صفا مروہ پہ کس طریقے سے وہ بھاگتی ہیں, زمزم علیہ السلام کا بلکنا, اور ساتھ ساتھ پھر بنو جرہم کا اس جگہ کے اوپر آنا, اور اس کے بعد سیٹل ہونا حاجر علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ. اینڈ دین اسماعیل علیہ السلام کا بنو جرہم سے پہلی شادی کا واقعہ, اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام 4 دفعہ مکے آتے ہیں اور ایک دفعہ چوکھٹ تبدیل کرنے کا کہتے ہیں, اور دوسری دفعہ پھر آتے ہیں تو چوکھٹ کو قائم رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو لاسٹ وہ آتے ہیں کعبے کی تعمیر کے لیے. تو یہ بیسکلی ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا. ایپیسوڈ 4 جو ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ کچھ پارٹ مکے کا ڈسکس کریں گے اور کچھ پارٹ ہم یمن کا ڈسکس کریں گے. اور کیونکہ جیسے پریویسلی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں تھیں ان کا تذکرہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو مکے میں چھوڑنے سے پہلے ایک دعا کی تھی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا. مکے کو جب وہ انہوں نے اپنی فیملی کو چھوڑا تو ایک دعا انہوں نے کی کہ یا اللہ اس شہر کو کیا کرنا ہے, آپ نے امن کا گہوارہ بنانا ہے. اور اس کے بعد جب وہ وائف کو, بیٹے کو بنو جرہم قبیلہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک دعا کرتے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا. اس پہلے وہ ایک جنیرک سی دعا کرتے ہیں کیونکہ شہر اسٹیبلش نہیں ہوا تھا, لیکن جب لوگ رہنا بسنا شروع ہو گئے اور ایک آمد و رفت شروع ہو گئی تو انہوں نے اسپیسیفکلی الف لام کی ایڈیشن ہے اس دعا کے اندر, ھذا البلد آمنا. تو ایک ہے دعا ھذا بلدن نکرہ, اور ایک ہے معرفہ کے ساتھ ھذا البلد آمنا. ایک ہے مطلب ایک شہر, ایک ہے یہ شہر ھذا البلد آمنا. تو یہ دو انہوں نے جو ہے دعائیں کی تھیں اس شہر کے لیے. تو جب ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں اور یہ ایک بیسکلی ایک شہر کی اور کسی آرگنائزیشن کی, کسی سیٹ اپ کی, کسی فلسفے کی ابتدا کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ دعا ہے. اور اس دعا کو جب ہم آج کی ماڈرن ورلڈ کے اندر جو میسلوز کی تھیوری آف ہیرارکی ہے اس کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہماری سمجھنے کے لیے کافی ہیں. میسلوز کی تھیوری تھوڑا سا اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کو ہیرارکی آف نیڈ بھی کہتے ہیں اور وہ کرونالوجی کو فالو کرتا ہے بیسکلی. تو یہ اس نے 1943 کے اندر اپنے ایک پیپر کے اندر پبلش کی تھی, اور اس پیپر کا نام تھا تھیوری آف ہیومن موٹیویشن, اس کو یہ کہتا ہے ان دا جرنل آف سائنٹیفک سائیکولوجیکل ریویو. پیپر کا نام تھا دا جرنل آف سائنٹیفک سائیکولوجیکل ریویو, اور اس کا جو پیپر تھا اس کا نام تھا تھیوری آف ہیومن موٹیویشن, کہ انسان کو موٹیویشن کیسے ملتی ہے. اور اس کو ہیرارکی آف نیڈ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان یا انسانیت کے لیے اس کی بیسک نیڈ کتنی ضروری ہے. اور یہ اتنی امپورٹنٹ تھیوری ہے کہ 43 سے آج تک آرگنائزیشن کے اندر, سی آر ایمس کے اندر لوگ اور جو ہے نا لوگوں کو ڈیل کرنے کے اندر اس کا بڑا جو ہے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور اس کا ایک بڑا اس ریسرچ کا, اس کی اس تھیوری کا, اس کی اس ہیرارکی کا ایک ایز اے فنڈامنٹل اس کو فالو کیا جاتا ہے. اچھا جی, تو اگر ہم اس کے کانٹیکس کے اندر دیکھتے ہیں تو بیسکلی میسلوز نے 5 اپنا اس کا ایک ہے نا وہ ہیرارکی آف نیڈ جو ہے اس نے 5 چیزوں کو بیسک ہے نا اپنا وہ بنایا ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی انسان کی جو نیڈ ہے وہ اس کی فزیولوجیکل نیڈ ہے. ہوا, پانی, شیلٹر, فوڈ, سونا, کپڑے, اور اس کی جو نسل ہے وہ چلنا, یہ اس نے کہا تھا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نہیں ہوگا, اور وہ کرونالوجی ہم ورڈ یوز کرتے ہیں, تو کرونالوجی ایک کڑی سے کڑی رکھنا, مطلب یہ بیس ہے. یہ نہیں ہوگی تو اس کی اگلی جو وہ نیڈ ہے اس کو کہتا ہے سیفٹی نیڈس, جس میں پرسنل سیکیورٹی, امپلائمنٹ, ریسورسز, ہیلتھ, پراپرٹی, یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تھرڈ وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی تو اگلا پھر کیا ہوگا, لو اینڈ بلانگنگ, فرینڈشپ, انٹیمیسی, فیملی, سینس آف کنیکشن, مطلب یہ سب چیزیں ہوں گی تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اینڈ دین وہ 4تھ اسٹیج کے اوپر جاتا ہے, دیکھیے چوٹی کی طرف جا رہا ہے وہ,
تو کہتا ہے جو اسٹیم ہے، رسپیکٹ کہہ لیں، سیلف اسٹیم کہہ لیں، اسٹیٹس کہہ لیں، ریکگنیشن کہہ لیں، اسٹرینتھ کہہ لیں، فریڈم کہہ لیں، تو یہ اس کی کچھ فنڈامنٹلس ہیں جس کو وہ سمجھتا ہے کہ فورتھ لیول کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں جب ہو جائیں گی تو پھر انسان جو ہے، جب یہ ساری اس کی نیڈس فلفل ہو جائیں گی، تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہم ایک انسان جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن کی اس پینیکل کو پہنچ سکتا ہے. اور سیلف ایکچولائزیشن کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز کا اپنے عروج تک پہنچنا اور اس ڈیزائر کا فلفل ہو جانا بیسکلی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک دنیا کے اندر ایک بڑی تھیوری مانی جاتی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی بہت بڑی ہوتی ہے. تو جب ہم اس کو ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکس سے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، فزیولوجیکل نیڈس، یہ ساری نیڈس جو ہیں، اور اس کو قرآن کانٹیکس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ادھر بھی ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا بہت بڑا پارٹ وہ ہمارے اسلام سے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بہت اگینسٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ سب سے پہلے دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا. سب سے پہلی جو چیز انہوں نے اپنی دعا کے اندر اسٹیبلش کی وہ تھی ربی. اور یہ جو میسلوز کی تھیوری ہے، اس کی سب سے بڑی، اگر ہم اس کے ایررز یا اس کے فلاز کے اوپر بات کریں تو یہ پیورلی اس کی جو ماڈل آف سیلف ایکچولائزیشن جو ہے، یہ پیورلی بیس کرتا ہے فزیولوجیکل نیڈس کے اوپر، یا جس کو قرآن کے کہتے ہیں المال والبنون، ایدر یور ریلیشن شپس اور یور ویلتھ. یہ دو چیزیں، پیسہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہو جائیں گی. تو لیکن جب ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی چیز کی ابتدا کیا کر رہے ہیں؟ رب اجعل. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پورا جو اس کا کانسیپٹ ہے میسلوز کی تھیوری کا، فزیولوجیکل نیڈس کا فلفل ہونا، سیفٹی کا ہونا، لو، تو اب اس کے اندر کہیں بھی آپ کو جو ہے نا اسپرچویلٹی نہیں دکھے گی. اور یہ یاد رکھے گا، دنیا کے اندر جو ماڈل، آرگنائزیشن، کام، فکر، فلسفہ، فلسفی، نظریات، ٹھیک ہے، تحریک، موومنٹ، جو بھی چیز، کوئی کانکریٹ چیز یا کوئی انٹینجیبل کوئی کانسیپٹ، کچھ بھی، جب بھی وہ مائنس روحانیت ہوگا، جب بھی وہ مائنس گاڈ ہوگا، اس کے اندر ایرر اور فلاؤ ضرور ہے. اور اس پوری نیڈ کے اندر آپ دیکھیں دنیا اس کے اوپر اپنی بڑی بڑی امپائرز کھڑی کر رہی ہے، وہ کھڑی کر دے گی، کھڑی ہو بھی جائے گی، لیکن جو ہے پھر نقصان بھی اس کے اسی طریقے سے رہیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام یہ بات سمجھاتے ہیں کہ رب اجعل، یا اللہ تو کرے گا یہ کام. ربی، اے میرے پالنے والے، مطلب یہ فزیولوجیکل نیڈ دینے والا، سیفٹی دینے والا، لو اینڈ بلانگنگ والا، اسٹیم والا، سیلف ایکچولائزیشن، یہ سب کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ری ڈائریکٹ کرتے ہیں ٹورڈس رب، اللہ کی طرف. رب، اے ہمارے رب، ربی میرے رب، اجعل ھذا البلد آمنا، یا ھذا بلد آمنا، اس شہر کو یا شہر کو تو کیا بنا دے؟ امن کا گہوارہ بنا دے. اور وہ اینڈ دین ورزق اہلا، یہ کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کی باقی جو چیزیں ہیں، یہ فزیولوجیکل جو نیڈس ہیں، یہ اس کو پہلے لے کے آتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ پہلے اسپرچویلٹی، کنیکشن ود یور لارڈ، مطلب ہمارے یہاں جو سیلف ایکچولائزیشن ہے وہ پہلے ہے، جو اسپرچویلٹی ہے وہ پہلے ہے. اور اللہ قرآن کے اندر بھی کہتا ہے، اور یہ اس کی تھیوری کے بالکل اگینسٹ ہے، قرآن کی ایک آیت، جو پرپز آف کریشن ہے وہ فلفلمنٹ آف ڈیزائر اور فلفلمنٹ آف سیلف ایکچولائزیشن وداؤٹ اسپرچویلٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ پوری انسانیت اس کے اوپر آئے گی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات ان دونوں کو بنایا کیوں ہے؟ تاکہ وہ عبادت کریں. تو اسلام کا جو کانسیپٹ آف سیلف ایکچولائزیشن ہے وہ وداؤٹ اسپرچویلٹی، وداؤٹ روحانیت نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے جب بھی ہم اس کو پڑھیں تو ٹھیک ہے، ہم اس کو انکار بھی نہیں کر رہے، اور اس کو قرآن کا بڑا ایک اچھا ماڈل ہے جو میں چاہوں گا آپ لوگ ہمیشہ دعاؤں کے اندر پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی حسنہ کے ساتھ ہیں، اور وفی الآخرت حسنہ، اور ایک چیز جو ہم دنیا کے اندر رکھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی اورینٹیشن دینا. تو یہ جو ماڈل ہے پورا میسلوز کا، یہ آپ کو سوللی ورلڈ اورینٹیڈ بناتا ہے اینڈ مائنس آخرہ اورینٹیشن. اور اسلام، قرآن، اللہ، رسول، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ آپ کو کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کو آخرہ اورینٹیڈ بناتی ہے. مطلب دنیا کو دیکھنا ہے آخرت کے تناظر کے اندر. تو اس کے اندر یہ سب چیزیں اگر ایک لیول پہ پوری نہ بھی ہوں،
ایون ہم کی فزیولوجیکل نیڈس پوری نہ بھی ہوں. مطلب اس کے اندر تو یہ ہے نا کہ جس کی فزیولوجیکل نیڈس پوری نہیں ہوئی اس کی سیفٹی نہیں ہے, اس کی اکنالوجی پوری نہیں ہو رہی ہے. اکنالوجی کو ہٹا بھی دیں تو بیسک فنڈامنٹل پورا نہیں ہو رہا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ, اور مطلب اس ماڈل کے اندر آپ کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی فرسٹریشن سفوکیشن ملے گی, لیکن جو اسلامک ماڈل ہے ہمارا اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ, مطلب اب اصحاب الاخدود کا واقعہ ہم آگے جو پڑھیں گے اس کے اندر کیا ہوا, وہ سب کچھ جلا دیا گیا. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود, ایندھن والی آگ میں جلا دیا گیا ان کو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جی, یہ بڑی کامیابی ہے, تو بڑی کامیابی, عظیم کامیابی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. دنیا میں بڑی کامیابیاں, عظیم کامیابیاں جب آپ قرآن کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی اس میں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں دکھ رہی ہوتی, ٹھیک ہے. بٹ دیز تھنگ ڈز میٹر, لیکن اتنی نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنا کل اور سارا بنا دیں. تو یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد مکے کے اندر ہی اللہ کے جو رسول ابراہیم علیہ السلام ہیں, وہ آخری جو پروفٹ, آخری جو رسول ہیں محمد عربی الہاشمی القریشی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں اپنی دعا کے اندر اور مکے کی اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ ایک پیشن گوئی بھی کر کے جا رہے ہیں. اور نبیوں کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ وحی کی طرف سے گائیڈڈ ہوتی ہے. تو وہ کیا دعا کرتے ہیں, ربنا وبعث فیہم رسولا, اے ہمارے رب ابعث فیہم رسولا, اس کے اندر تو نے رسول کو بھیجنا ہے, ایک بڑے رسول کو بھیجنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو تو دیکھ رہے ہیں, اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور وہ بھی آخر میں جو ہے نبی ہیں, نو ڈاؤٹ نبی ہیں. تو لیکن پھر بھی وہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جو نبی ہوتے ہیں ان کی دور اندیشی ہوتی ہے, دور اندیشی ہوتی ہے ان کی. تو ربنا ابعث فیہم رسولا, ایک رسول بھیجنا یا اللہ اس کے اندر, وہ کیا کرے, یتلو علیہم آیات, وہ آپ کی جو آیات ہیں اس کو تلاوت کر, وہ یعلمہم الکتاب, کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرے, انک انت العزیز الحکیم, یقیناً تو ہی غلبے والا اور کمال حکمت والا ہے, تیرے لیے بڑا آسان ہے اور تو نے کب کرنا ہے حکمت بھی تو ہی جانتا ہے. تو اس دعا کے اندر ایک پروفیسی تھی اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام وہ تھے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی آسمان و زمین کی بڑی بڑی بادشاہتوں کا نظارہ کرا دیا تھا. انہوں نے دیکھ لیا رومن امپائر کیا ہے, پرشین امپائر کیا بنے گی, یا پھر ایتھوپیا کے اندر کیا چلے گا, یہ سب چیزیں انہوں نے دیکھ لی. تو جو پروفٹس ہوتے ہیں, جو انبیاء ہوتے ہیں, جو رسول ہوتے ہیں, ان کی ایک گہری پروفاؤنڈ نظر ہوتی ہے, ایکچولی سمجھنے والی بات ہے. اور اللہ کے رسول بھی جو ہے نبوت سے پہلے وہ غار ہرا میں جا کے بیٹھتے تھے, وہاں مکے کو آپ دیکھیں گے نا پیالے کی طرح. تو ایک گہری نظر, ایک میکرو پرسپیکٹیو کا ہونا, یہ اور ایک اوپر سے ایک نظر کا رکھنا لیڈر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, جس میں وہ بہت دور اور بہت آگے تک دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال وہاں تک انہوں نے دیکھا اور انہوں نے یہ دعا کی, اور اللہ کے رسول بیسکلی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا نتیجہ ہے. تو یہاں پہ بہرحال چیپٹر ہمارا کلوز ہوتا ہے, اور انشاءاللہ آگے کے سیشنز کے اندر ہم جا کے دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام اور پھر آگے جو ہے مکے کے اندر کیا ہوا, کیا معاملات ہوئے. اب ہم چلتے ہیں ذرا یمن کی طرف. پریویسلی ہم نے وہ دیکھ لیا جو معارب کا جو قصہ ہوا, بن ٹوٹا, اور کیا ان کی جو ہے نا جو قوم سبا کے ساتھ کیا ہوا, کیا کیا معاملات تھے. 2 باغات تھے ان کے, پھر وہ کیسے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے باغات کر دیے. تو بہرحال ہوتے ہوتے شاہان طبہ میں سے, طبہ بیسکلی ایک لقب کا نام ہے جو یمن کے شاہ بادشاہ کو دیا جاتا تھا. جیسا کہ ایجپٹ کے اندر مصر میں بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں, اور یہ قیصر جو ہے, قیصر یہ رومن امپائر کا جو اس کو جو ہے نا جو بادشاہ, اس کے لقب کو جس طرح ہمارے یہاں وزیر اعظم ہوتا ہے, اب وزیر اعظم کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک ٹائٹل ہے, اس طرح یہ بھی ٹائٹل تھے. تو کئی فرعون گزرے, کئی آئے, اس طریقے سے کئی طبہ آئے. ان میں سے ایک کا نام کیا ہے, ربیعہ بن نصر, یہ حاکم تھا یمن کا. اس کو ایک خواب آیا, اور خواب کیا تھا کہ اچھا اس خواب نے اس کو بڑا تنگ کیا, بہت اس کو تنگ کیا اس خواب نے, اور اس نے وہ خواب کسی سے ڈسکس نہیں کیا. اور اس کے بعد اس نے جو ہے نا اپنی جو کیبنٹ تھی اس کیبنٹ کو بلایا, اس نے کہا کہ مجھے ایک خواب آیا ہے, تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ خواب کیا ہے؟ ہم لوگ پریشان, لوگ خواب بتاتے ہیں اور تعبیر پوچھتے ہیں, یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ خواب میں نے دیکھا ہے اور تم بتاؤ میں نے خواب کیا دیکھا ہے.
تو میجورٹی وہاں پہ فیل ہو گئی. اچھا جی، لیکن دو شخصیات ایسی تھیں یمن کے اندر، ایک کا نام آتا ہے سطیح اور دوسرے کا نام شق یا شق کے نام سے آتا ہے. تو ان دو کی جو ہے نا جو تعبیر اور خواب کا بتانا، یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ واقعہ ہے تاریخ کے اندر. لیکن میں ایک چیز جو ہے اس کے ضمن کے اندر سمجھانا چاہوں گا آپ لوگوں کو. قرآن میں بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا، جب کن کہنا ہوتا ہے تو فیکون جب ہوتا ہے، وہ اللہ پتہ نہیں آؤٹ آف دا باکس اینڈ بلو کوئی خواب کسی کو بھیج دیتا ہے. یہی سیم آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایک خواب بھجوا دیا. کس کو جی؟ بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو. پریشان بھی کروایا. لوگوں کو بڑے ٹیریبل ڈریمز آتے ہیں، بلاک ڈریمز آتے ہیں، بڑے ہاریبل ڈریمز آتے ہیں اور بڑے اسکیری ڈریمز آتے ہیں، وہ ڈر کے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ خواب جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ہوتے بڑے خطرناک ہیں، لیکن وہ ڈراتے نہیں ہیں، پریشان کرتے ہیں انسان کو. اور خواب جب آپ دیکھیں گے نا، ایک وہ خواب جو رحمانی ہوتا ہے، ایک وہ خواب جو شیطانی ہوتا ہے، ایک وہ خواب جو نفسانی ہوتا ہے، نفس دیتا ہے انسان کو، یا سوچے جو انسان کی ہوتی. تو ان دونوں میں آپ تینوں میں فرق دیکھیں گے تو رحمانی خواب کی جو ہے نا ایک بڑی کلاس اپارٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ بھلے اچھا ہے یا برا ہے. ڈراؤنا خواب بھی بھلے کیوں نہ آ جائے، اللہ کسی چیز کو بتایا جی سانپ کاٹ رہا تھا، کتا یہ کر رہا تھا، وہ ایک انسین ورلڈ کو اللہ تعالیٰ نظارہ کرا دیتا ہے. اس میں انسان نہ ڈرتا نہیں ہے، لیکن اٹھنے کے بعد بڑا فکر مند ضرور ہوتا ہے. اور شیطان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ ڈرا دیتا ہے، ڈرانے والے خواب ہوتے ہیں. اور انسان کے نفسانی خواب بھی کبھی نہ کبھی اسی طریقے سے ہو جاتے ہیں، بیسیکلی وہ تھوڑی کھچڑی بھی ہوتی ہے انسان کی. تو یہ اس طرح ہم اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں نا، ان کو ہم رحمانی خواب کہتے ہیں. تو سطیح ایک بندہ تھا، ایک سارسرر، ایک کاہن تھا، غیب کی خبریں بتانے والا تھا. اچھا انسان نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کے ایک چیز اس کے اندر منسوب ہے. تو اس نے آ کے جو ہے نا بتایا کہ تم نے خواب اصل میں یہ دیکھا ہے. خواب کسی اور نے دیکھا، بتا یہ رہا ہے کہ تم نے خواب یہ دیکھا ہے، ایک شرارہ کس کو کہتے ہیں؟ چنگاری کو. اندھیرے سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور جو نشیبی زمین ہے اس پہ گرا، پھر ہر جاندار کو اور جو دماغ والی چیز ہے اس کو کھا گیا. یہ اس نے خواب بتایا، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اس نے بھی بتایا تو بادشاہ نے کہا واقعتاً خواب تو میں نے یہی دیکھا ہے. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہوگی نا کہ خواب میں دیکھوں لیٹ سپوز، اور کوئی مجھے آ کے بتایا کہ خواب آپ نے یہ دیکھا ہے، تو بڑی گہری بات ہے، مطلب کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. اس نے پھر اس کی تعبیر بتائی کہ تمہاری زمین کے اوپر نا حبشی نازل ہوں گے اور مقام ابین اور جوش پر قبضہ کر لیں گے. تو یہ سن کے وہ کہہ رہے تو بڑا خطرناک ہے، کہہ رہا سب کچھ برباد کر دیں گے، کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، جو لیگیسی آف طبا ہے وہ ختم ہو جائے گی وہاں پہ. اور حبشی کون ہے؟ یہ وہی ابرہۃ الاشرم جو ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، یہ اسی کے بارے میں ہے نا دی جا رہی ہے. ابرہا اس کی جو آگے جو اریات ابرہا اور آگے کئی جو چلیں گے. اچھا جی، تو اس نے کہا کیا میری زندگی میں ہوگا یہ؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، تمہاری زندگی کے بعد کوئی 50-60 سال بعد جو ہے نا یہ بات ہوگی. اس نے کہا پھر ہمیشہ اس کے پاس حکومت رہے گی؟ نہیں، اس نے کہا ہمیشہ نہیں رہے گی. اچھا جی، اس نے کہا پھر عدن سے ایک ارم ذی یزن نامی شخص ہوگا. ذی یزن بیسیکلی ایک قبیلہ ہے، اور یہ عدن جو یمن کی ساحلی پٹی پہ ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک شخص اپنے قبیلے کے ساتھ حملہ کرے گا اور ان حبشیوں کو نکال دے. تو بہرحال وہ یہ سن کے بڑا پریشان ہوا. اور اس کے بعد جو ہے ایک بندہ تھا، ایک سارسرر، کاہن، غیب کی خبریں بتانے والا. اس کا نام ہے شق یا شق بھی کہتے ہیں اس کو. تو اس نے بھی کم و بیش یہی بنا خواب بتایا، پہلے خواب بتایا پھر اس کی تعبیر بتائی. اور اس نے بس یہ فرق تھا کہ حبشیوں سے نجات تمہیں جو ہے ذی یزن کے خاندان میں سے ایک شخص دے گا. تو بڑی سملیرٹی تھی. جب اس نے دیکھا کہ دنیا تو تعبیر بتاتی ہے، دو نے مجھے خواب بتایا ہے اور ایگزیکٹ بتایا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے تعبیر بھی سملر بتائی ہے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہاں پہ جو ہے نا زیادہ عرصہ چلنا نہیں ہے. تو اس نے اپنے خاندان کو مال و دولت کے ساتھ عراق بھجوا دیا اور وہ وہیں پہ مر کھپ گیا. اور اس کے بعد تاریخ میں اس کا نام جو ہے نا پھر زیادہ نہیں رہا. اچھا جی، یہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا ربیہ بن نصر کا. اس کے بعد جو ہے نا ربیہ بن نصر کے بعد ایک شخص جو حاکم یمن بنتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ابو کرب تبان. یہ بھی یمن کا بادشاہ بنا. اور
کس سلسلے میں یہ جا رہا تھا تو مدینہ کے اندر یثرب کا جو علاقہ ہے جہاں اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے ہیں، تو ان لوگوں نے، جہاں پہ انصار تھے بیسکلی، اوس و خزرج اور یہ قبیلے جو موجود تھے وہاں پہ، اور یہودی موجود تھے بیسکلی، انہوں نے کیا کیا، اس کے بیٹے کو کسی بھی ریزن کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اب اس کو بڑی غیرت آئی، بڑا غصہ آیا، یہ مدینے والوں سے جنگ کرنے آیا۔ اچھا جی، جنگ چلی بھی۔ اب جو انصار تھے نا، ان کا ایک بڑا ہی عجیب سا ایک طرز تھا، یہ صبح جنگ کرتے اور اس کے بعد جو ہے رات میں اپنے دشمنوں کی ضیافت کرتے۔ اب یہ سوچ کے نا جو طبا تھا، ابو کریب طبان، وہ پریشان، کہہ رہے دنیا میں عجیب قوم ہے بھائی، یہ عجیب قوم ہے، یہ صبح لڑ رہی ہے اور رات میں ہمیں کھانا بھجوا رہی ہے کہ بھائی مہمان آئے لڑنے ہم سے، ٹھیک ہے نا۔ بڑا، میں کہتا ہوں بڑا جو ہے اس میں ظرف کی بڑی ظرف والی بات ہے۔ اچھا، اب یہ مدینے کے اندر جو ہے جنگ چل رہی ہے، چھوٹی موٹی سٹارٹ ہو گئی ہے، تو بنو قریظہ سے جو ہے 2 یہودی عالم آئے، اور ان دونوں کے نام بھی آتے ہیں اور ان کی جو ہے پورا سلسلہ نسب، ان کی جینیالوجی بھی ملتی ہے، اور یہ جا کے اسحاق علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جا کے ملتے ہیں۔ اور اس نے آ کے جو ہے نا طبا کو، جو کہ ابو کریب طبان تھا، اس کو مقام ہجرت نبی، نبی کی جو ہجرت کا مقام ہے اس سے آگاہ کیا، اور بتایا کہ بھائی ہم تو مصر میں ہوتے ہیں، کتنی مطلب ہزاروں سال کی باتیں چل رہی ہیں یہ، اور اس کے بعد بھی کتنے عرصے بعد اللہ کے رسول کی بعثت ہونی ہے اور مکے میں ہونی ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے ہجرت کرنی، یہ ان کی پروفیسیز، یہ ان کی پیشن گوئی ہے، ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ تو سوچیں کہاں یہودی مصر کے اندر، اور کہاں پہ یہودی پھر مدینہ آئے ہوئے، اور دے آر ویٹنگ، اور قبیلے ان کے موجود ہیں وہاں پہ، جو یہودی قبائل میں موجود تھے۔ تو انہوں نے آ کے اس کو آگاہ کیا اور کہا کہ تم یہاں نہ کرو تم مارے جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بخت نصر جو ہے، یہ بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس کی اور عدنان جو ہے، اللہ کے رسول کا جو نسب، ان کے اندر جو عدنان نامی ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول کے آباء و اجداد کے اندر، ادھر بھی جو ہے نا یہ لوگوں نے ان کو ڈرایا ہے، تم سب کو جو ہے نا کرنا، تم نے جہاں تم نے کہا تمہیں الاؤ ہے، لیکن یہ 2 جگہیں ادھر کبھی حملہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیشہ سے لوگ انہیں ڈرایا کرتے رہے، نہ اس لیگیسی کو تنگ کرنا ہے تم نے، نہ اس جگہ کو تم نے تنگ کرنا ہے، برباد ہو جاؤ گے۔ وہاں سے بہرحال وہ قائل کر لیتے ہیں 2 یہودی عالم، اور وہاں سے اس کو، وہ ان کو لے کے یمن واپس آتا ہے، لیکن اب کیا ہے، اس کا مذہب جو ہے وہ جوڈائزم، یہودی بن کے واپس آتا ہے۔ جب وہ قریب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ مکے سے، مدینہ تھوڑا آگے ہے، مکہ ہے، اور پھر یمن کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو مکہ سے ایک قبیلہ تھا بنو حذیل کر کے، وہ آیا اور آ کے اس نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے نا ایک جگہ ہے، تم ایک کام کرو، تم بادشاہ ہو اتنے بڑے، حملہ کرو۔ اس نے بیسکلی کعبے کے خلاف جو ہے نا اکسایا اور کہا کہ بڑی یہاں پہ ٹریجرز، بڑے بڑے خزانے موجود ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو ابو کریب طبان جو طبا تھا، بادشاہ جو تھا یمن کا، اس نے پھر دوبارہ ان یہودی عالم کو بلایا دونوں کو، کیونکہ وہ ایڈوائزری لیتا تھا، اور علماء کا کام کیا ہوتا ہے، ایڈوائزری کرنا۔ تو علماء نے منع کیا۔ اب سوچے یہودی جو ہے وہ مکہ کو پرزرو کر رہے، بعد میں اسی کے خلاف لڑیں گے، منع کیا اور کہا کہ یہ جو ہے نا آپ کو اصل میں مروانا چاہ رہا ہے، کیونکہ تاریخ میں جب بھی کسی نے اس گھر کی طرف بری نگاہ ڈالی یا بری نیت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا۔ تو یہ بنو حذیل والے بیسکلی کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ برباد ہو جائیں وہاں پہ۔ تو یہ سن کے اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے ان لوگوں کو بلایا، بنو حذیل کے لوگوں کو، جس نے اکسایا تھا، ان کے ہاتھ کاٹ دیے، اور اس کے بعد اس نے، یہودی ہے، کعبے کا طواف کیا، قربانی کی، اور دین ابراہیمی کی جو رسومات تھیں وہاں پہ وہ سر منڈوایا، اور اس نے وہاں پہ جو ہے روایت میں آتا ہے کوئی 6 سے 7 دن، 1 ہفتے کے قریب یا اس سے کوئی زیادہ عرصہ وہاں رہا، اور جانور ذبح کر کے جو وہاں پہ حاجی اور معتمرین آتے تھے، زائرین آتے تھے، ان کو وہ کھانا کھلاتا تھا۔ اور اس کے بعد تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے غلاف کعبہ کی بنیاد ڈالی، اور اس نے بیسکلی 3 لیولز کے اوپر، پہلے ایک ہلکا اس نے غلاف بنوایا، اس نے کہا نہیں اچھا بناؤ گے تو اور تمہیں نیکی ملے گی، پھر اچھا بنوایا، تو سب سے یمن کی سب سے ایلیٹ جو کلوتھنگ تھی، سب سے ایلیٹ کپڑا جو تھا، اس کا اس نے غلاف بنایا، اور پھر اس نے جرم کو وصیت کی کہ تم نے ہمیشہ اس سنت کو، اس کام کی تم نے جو ہے نا ابتدا کرنی ہے، رکھنا ہے اس کو۔ اس طریقے سے جو یہ واپس جو ہے نا آتا ہے اور اپنا یہودی بن کے یمن واپس آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب جب ابھی وہاں پہ جب آ رہا ہے تو وہاں پہ ہمیر قبیلہ، کیونکہ بڑا قبیلہ ہے، اور
ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں، وہ اتنے ہارڈ کور اور کانکریٹ ایک ایسے نہیں ہیں جس طرح یہ لے کے آ رہے ہیں، تو یہ اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں وہاں پہ۔ اور یمن کے اندر جو ہے نا بیسیکلی ایک آگ تھی، بڑی مقدس آگ، جو فیصلہ کیا کرتی تھی۔ تو جب معاملہ بہت گرم ہوا اور سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جا رہا تھا کہ کون سا جو دین ہے وہ حق کے اوپر ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا فیصلہ آگ کرتی ہے تو یہ ہمارے دین کا فیصلہ بھی آگ کرے گی۔ تو ان یہودیوں نے کیا کیا، جو دو عالم تھے، انہوں نے جو تورات تھی اپنے گلوں میں لٹکائی، ڈر بھی رہے ہیں، کانپ بھی رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے کھڑے ہو گئے اس آگ کے سامنے، اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر تو تیرا دین حق کے اوپر ہے، یہ تیری کتاب سچی کتاب ہے تیری، تو اس کو بچا لے اور ہمیں ہی بچا لے، باقیوں کو تو برباد کر دے۔ تو آگ آئی اور جتنے بھی بت اور اصنام اور اوثان بنے ہوئے تھے سب کو کھا کے برابر ہو گئی، اور یہ دو یہودی عالم سرخرو ہو کے جو ہے نا سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا جی، یہ دیکھ کے جتنے بھی جو ہمیر قبیلے کے لوگ تھے، ہیمرائٹ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ قائل ہو گئے کہ ہاں بھائی یہ تو حق کے اوپر ہے، ورنہ آگ ان کو بھی کھا لیتی۔ تو بہرحال بادشاہ بھی اسکور کر لیا، اور جو لوگ تھے، جو رائل فیملی تھی بیسکلی، ان کو بھی انہوں نے اسکور کر لیا، اور اس طریقے سے یمن کے اندر جوڈائزم، یہودیت کی جو ہے ابتدا پڑتی ہے۔ اور پھر آگے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اور کچھ ڈیٹیلز دیکھیں گے، بہتر عام اور اس طرح کی جو ہے نا کچھ ڈیٹیلز اور ہیں کہ نیل کافن کے اس کا کچھ بچا نہیں یہودیت کے اندر۔ لیکن میں آخری ایک بات جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس واقعات سے ہمیں سمجھنے کے لیے، اور ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو قرآن ہے، ہماری جو حدیث ہے، ہمیں کیا سمجھاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الدین النصیحہ، جو ان دو یہودی عالموں نے کیا، اور دیکھیں اس سے فائدہ کتنا بڑا ہوا، ان کا فائدہ کتنا بڑا ہوا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ انہوں نے کی نصیحت، انہوں نے کی ایڈوائزری، انہوں نے کیا قائل، انہوں نے کیا مائل۔ اور دنیا کے اندر کوئی بھی ریلیجن آپ اس کے انڈیویجول کرتے رہے جتنی آپ نے کوشش کرنی ہے، جب تک وہ کسی ایکٹیویزم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا، جب تک اس کو کوئی پاور اڈاپٹ نہیں کرے گی اس ریلیجن کو یا اس مسلک کو بھی، تب تک وہ پریویل نہیں ہو سکتا، تب تک وہ اسٹیٹ ریلیجن نہیں بن سکتا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جو بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں، بیک ہینڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی وہاں پہ بادشاہ رہے ہیں جنہوں نے اس کو پریویل کروایا ہے، جنہوں نے اس کو اسٹیٹ لا بنانے کی کوشش کی، تبھی وہ اتنے زیادہ جو ہے پریویل ہوئے، ان کی نشو نما ہوئی، اور اتنی زیادہ جو ہے نا وہ وسیع جو ہے میدانوں کے اوپر گئے۔ مذاہب کے اندر بھی ایسا ہی ہے، کرسچنس، رومنس ایک بڑی امپائر رہی ہے جن کا بیک اینڈ کے اوپر کیا تھا کہ کرسچینٹی کو پریویل کرنا۔ اس طریقے سے اسلام جو ہے اس کے پیچھے، اسلام کے پاس جو پاور تھی اس نے کیا کیا، اسلام کو پریویل کرایا۔ اچھا جی، تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، دین النصیحہ، جو منہج سمجھانے کا، جو طریقہ سمجھانے کا، دین النصیحہ للہ ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین، کہ دین جو ہے نصیحت کا نام ہے، نصیحت ہی دین ہے، دین ہی نصیحت ہے، اس طرح سمجھیں اس بات کو، کیونکہ دونوں جو ہے نا معرف ہے۔ کس کے لیے؟ مطلب مسلمانوں کے لیے، رسول کے لیے، اس کے بعد جو ائمہ ہیں، جو لیڈرز ہیں ان کے لیے۔ تو جب تک آپ جو ہے ایک لیڈر کو، جو صاحب منصب ہے، جو جس چاہے چھوٹے، ایک اسکول کا پرنسپل ہے، ایک کاؤنسلر ہے، ایک چیئرمین ہے، ایک ڈائریکٹر ہے، جو بھی لیول، آپ کیا کریں، اسے لڑے نا، آپ منہج کیا کہتا ہے، آپ اس کو ایڈوائز کریں، آپ اس کے لیے دعا کریں، اور سامنے جا کے اس کے سامنے حق بیان کریں، سمجھائیں آسان طریقے سے، چیلنجنگ نہیں ہونا چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے۔ اصلاح کے اندر نا ایگوئزم نہیں آتا، اصلاح کے اندر مزاج نہیں آتا۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ ہمیشہ سے وہ کریں گے جو انہوں نے قائل کیا۔ تو آپ کی آرگیومنٹ کے اندر اتنا پاور ہونی چاہیے کہ آپ ایک شخص کو منوا لیں۔ اور یہ میں نے اپنی زندگی کے اندر پاکستان میں ایک چیز دیکھی، جب بھی 14 فیب آتا ہے، تھا ایک زمانے میں، ابھی بھی آتا ہے، تو میں نے دیکھا ایک خاص گروپ کے لوگ جو ہے وہ پلے کارڈز لے کے لاہور میں لبرٹی میں، کراچی میں زمزمہ، اور جو ہے نا محمد علی سوسائٹی میں، اور مختلف بڑی بڑی جگہوں کے اوپر نا لے کے بیٹھے ہوئے کہ بے حیائی نامنظور، بے حیائی نامنظور، اور ایک خاموش اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جب آگ جل رہی تھی تو ہم نے وہ چڑیا بننی ہے جو اپنی چونچ میں پانی لے کے بڑی آگ بجھا رہی تھی۔ فائن، کر لیں آپ، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے کئی سالوں سے ان کا وہ دیکھا،
ان کا مظاہرہ چل رہا ہے، خاموش جو ان کا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، ہوا کچھ بھی نہیں سوائے ایک اتمام حجت کے. وہ بھی اچھی بات ہے، چلیں کر لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن ایک دفعہ 14 فیب کو میں لاہور تھا، اور لاہور میں مجھے یاد ہے اس وقت گورنمنٹ میں جو وزیر اعلیٰ جو تھے نا وہ شہباز شریف صاحب تھے. تو ان کو کسی نیک بندے نے، کسی اچھے بندے نے ایڈوائزری دی ہوگی کہ دیکھیں جی یہ جو کام ہے نا یہ ہماری ویلیوز کے بھی خلاف ہے، ہماری کلچرل ویلیوز کے خلاف ہے، ہمارے اسلامک ویلیوز کے بھی خلاف ہے. آپ جو ہے نا ذرا اس کے اوپر، کیا آپ حاکم وقت ہے، آپ کی پاور ہے، آپ کی سلطہ ہے. انہوں نے آرڈر جاری کر دیا کہ کوئی بنی، کوئی اسٹف ٹوائے ریڈ کلر نہیں ہونا چاہیے لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر. لاہور میں نے دیکھا یہ، اور میں گھوما بھی تھا، ڈیفینس بھی تھا، میں یہ گلبرگ بھی تھا، میں نے دیکھا پورے ان بڑے بڑے علاقوں کے اندر ریڈ کلر کی کوئی ریڈ روز نہیں تھا بھائی. اب پھول والے کے پاس گئے تو گلاب کا پھول ہی نہیں تھا. وہ سفید والے اور جو تعزیت والے پھول جو ہوتے ہیں نا ہمارے دینے کے لیے، وہ والے پھول موجود تھے، وہ غائب کر دیے. وہ پولیس والوں نے ڈنڈا ایسا کیا کہ بھائی بڑے صاحب کا آرڈر ہے، نکالو یہاں سے. ریڈ پھول نہیں بچا، ریڈ چاکلیٹ نہیں بچی، کوئی ریڈ بھالو نہیں بچا، کوئی ٹھیک ہے، کوئی اسٹف ٹوائے نہیں بچا، ریڈ ہارٹ نہیں بچا، کوئی لو نہ، محبت ختم کر دی انہوں نے 14 فیب کو. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا انسان کیا کرے، جو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں پولیٹیکلی یا کسی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور منصب دیا ہوتا ہے، آپ ان کو کیا کریں، انہی دو عالموں کی طرح جو انہوں نے کیا تھا طبہ کے ساتھ، ان کو کیا کریں، ایڈوائز کریں آپ. اور پھر جب وقت آئے تو اس کو صحیح آرگیومنٹ کے ساتھ احسن طریقے سے بغیر چیلنجنگ ہوئے آپ ان کو جو ہے قائل کریں، ان کو مائل کریں، ان کو سمجھائیں. اور قرآن میں کیا کہتا ہے، فذکر انما انت مذکر. آپ کیا کریں جی، نصیحت کریں، کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ جلاد نہیں ہیں. تو یہاں پہ ہم اپنے آج کے سیشن کو کلوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیشن کو، اس صحیح اور کوشش کو قبول فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور صحت رہی، توفیق رہی، اور وسائل رہے اور مسائل نہ رہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.